اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، میں ہوں الماس، آپ دیکھ رہے ہیں اللہ پاک پر یقین ہے۔ ویورز، میں نے پہلے بھی ایک واقعہ بتایا تھا جس میں درود پاک کی فضیلت بتائی تھی میں نے۔ آج بھی میں درود پاک کی فضیلت بتانے کے لیے ایک واقعے کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اور ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ پلیز دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ضرور بھیجا کریں۔ اگر آپ زیادہ نہیں بھیج سکتے تو کم سے کم 30-40 مرتبہ ضرور بھیجا کریں۔ تو میرے ویورز، میں آج جو واقعہ پیش کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بزرگ آدمی فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہر جگہ پہ درود پاک پڑھ رہا ہے۔ وہ آدمی جہاں بھی جاتے ہیں درود پاک پڑھتا ہے۔ وہ حرم میں تشریف لے گیا تو وہاں پہ بھی آدمی نے درود پاک ہی پڑھا۔ عرفات میں جاتے ہیں درود پاک پڑھتا ہے، مدینہ میں جاتے ہیں درود پاک پڑھتا ہے، مکہ میں جاتا ہے تو درود پاک پڑھتا ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ آدمی جہاں بھی کہیں جاتے ہیں درود پاک پڑھتا ہے، کہتا کہ میں نے آخر اس آدمی سے سوال کیا کہ تم جہاں کہیں بھی جاتے ہو درود پاک پڑھتے ہو؟ ہر جگہ کے علیحدہ علیحدہ نوافل ہیں، دعائیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں اور میرا باپ حج کرنے کے ارادے سے خراسان سے چلے۔ میرا باپ رستے میں بیمار ہو گیا اور بیمار 3-4 بیماری دن بہ دن بڑھتی رہی اور آخر کار میرا باپ فوت ہو گیا۔ میں نے اس کو ایک جگہ پہ لٹا دیا اور اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا۔ کپڑا ڈالنے کے بعد میں نے کچھ تھوڑی دیر کے بعد کپڑا چہرے سے اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے باپ کا چہرہ گدھے کی شکل میں تبدیل ہو گیا ہے۔ میں بہت پریشان ہوا، غمگین ہوا اور وہاں پر ہی اپنے سر کو بازو میں ڈال کے بیٹھ گیا۔ اونگ آ گئی، اونگ کا مطلب ہوتا ہے نیند آ گئی۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں، حضور کو بہت ہی شفاف، پاکیزہ، حسین و جمیل تشریف لاتے ہیں۔ انہوں نے کپڑا اٹھایا، میرے والد کے چہرے کپڑا ڈال دیا چہرے کے اوپر اور پوچھا کہ اتنے پریشان غمگین کیوں ہو؟ میں نے کہا کہ میں کیوں نہ پریشان اور غمگین ہوں، میرے والد کا یہ حال ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں بشارت ہو اللہ تعالیٰ کی کہ پہلے کی طرح بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ اور پھر میرے والد کے چہرے سے کپڑا اٹھایا، دکھایا تو میں نے دیکھا کہ میرے والد کا چہرہ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا اور ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ جب وہ جانے لگے، تشریف لے کے جانے لگے تو میں نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ مجھے یہ تو بتاتے جائیے کہ مجھ پر آپ نے جو رحمت برکت عطا کی ہے، مجھے یہ تو بتاتے جائیے کہ آپ کون ہیں جس نے میری اس مصیبت کے عالم میں مدد کی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہی گنہگاروں کا سہارا ہوں، میں ہی بے آسروں کا سہارا ہوں۔ تو میرا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا نام ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا چہرہ کیوں تبدیل ہو گیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تیرا باپ سود خور تھا اور قانون قدرت ہے کہ جو آدمی سود خور ہے ہوگا، اس کا چہرہ ضرور تبدیل ہوگا، یا تو دنیا میں یا تو آخرت میں، اور تمہارے باپ کا چہرہ دنیا میں ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ لیکن تمہارے باپ کی ایک عادت تھی کہ وہ رات کو سونے سے پہلے 100 پاک پڑھتا تھا، اور جب وہ درود پاک پڑھنے لگا اور جب اس پہ یہ مصیبت آئی تو اس نے مجھ سے فریاد کی تھی، اور جو کوئی بھی مجھ سے فریاد کرتا ہے تو میں اس کی ضرور سنتا ہوں۔ تو یہ ویورز میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ ہمیں بھی
ہمیں بھی درود پاک پڑھنا چاہیے۔ درود پاک کی بہت فضیلت ہے، رزق بڑھ جاتا ہے، مصیبت دور ہو جاتی ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تو آپ ویور سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز اگر آپ زیادہ نہیں تو تھوڑا 30-40 مرتبہ ضرور درود پاک پڑھیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ایک اور آپ کو واقعہ بیان کرتی ہوں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں جہاز میں، حضرت شیخ موسیٰ ضریر فرماتے ہیں کہ میں بحری جہاز میں سفر کے لیے روانہ ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ طوفان آ جاتا ہے، آندھی آ جاتی ہے، طوفان آندھی بہت تیز آ جاتے ہیں، یا طوفان اس قدر تھا کہ طوفان کی زد سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا تھا، اور میں اس دوران سو رہا ہوتا ہوں۔ مجھے خواب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہیں، اور بحری جہاز میں تمام سوار لوگوں سے کہہ دو کہ درود پاک پڑھیں۔ میں اٹھا، میں نے بحری جہاز میں سب لوگوں سے کہا کہ درود پاک پڑھنا شروع کرو۔ ابھی ہم نے 300 باری درود پاک پڑھا تھا کہ طوفان رک گیا، آندھی رک گئی، اور ہم سب منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ ہم سب خیر خیریت سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ تو دیکھیں ویورز، درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے، کتنی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت حسن عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے پہ مصیبت نازل ہو یا کسی پریشانی، اس کو کوئی پریشانی ہو، تو وہ 1000 دفعہ درود، تو انشاءاللہ ان کی مصیبت ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہی ایک سائل گئے کافروں کے پاس، چند کافروں کا گروپ جو تھا وہ اکٹھا ہوا تھا، تو سائل جو تھا وہ کافروں کے پاس چلا گیا، کہنے لگا کہ میں تنگ دست ہوں تو میری مدد فرمائیں گے۔ تو کافروں نے بڑے طنزی انداز میں کہا کہ جاؤ اپنے مولا علی شیر خدا سے مانگیے۔ کافر وہاں سے تو وہ سائل جو تھا وہ وہاں سے آ جاتا ہے اور حضرت علی مولا شیر علی خدا کے پاس جاتا ہے۔ تو میری مدد فرمائیے۔ جب حضرت مولا علی شیر خدا دیکھتے ہیں، ان کی جیب میں کچھ نہیں تھا اس ٹائم، لیکن ان کو پتہ تھا کہ کافروں نے بھیجا ہے۔ سائل کو کہتے ہیں اپنی ہتھیلی کھولو۔ جب وہ ہتھیلی کھولتے ہیں تو اس میں 10 بار درود پاک پڑھتے ہیں، 10 بار درود پاک پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہتھیلی کو بند کر لو اور وہاں جا کے کھولنا۔ وہ سائل ایسا ہی کرتے ہیں، لیتا ہے، اور جب کافروں کے پاس سے گزرتا ہے تو کافر کہتے ہیں کیا دیا ہے حضرت علی مولا شیر علی خدا نے، کیا دیا ہے؟ تو سائل جب اپنی مٹھی کو کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس میں سونے کے دینار ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ درود پاک کی فضیلت ہی ہے، درود پاک کی وجہ سے سب کچھ ملتا ہے۔ تو جو لوگ درود، ان کو تو کسی قسم کی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں میری بھی مشکلیں آسان کر دے، اور جو ویورز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھتے ہیں ان سب کی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں ویورز جاتی ہوں، اور آپ سب سے جاتے جاتے ریکویسٹ ضرور کر کے جاؤں گی، زیادہ نہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین ضرور پڑھیا کرے۔ اور اس کے ساتھ آپ سے یہ ریکویسٹ بھی کرنا چاہتی ہوں، پلیز میرے دیں اور لائک کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان